حبیب صاحب، خان صاحب کو ابھی پچھلی جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر جسٹس عامر فاروق صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس، ان پر عدم اعتماد کیا انہوں نے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ جو ہیں یا جسٹس ہیں، ان سے ابھی بھی ان کو توقع ہے، اور باقی تمام سسٹم سے. اس پر بتائیے گا، مطلب کہ خان صاحب کیا صرف ایگزاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک آپشن کہ یار چلو مجھے عدالتوں سے توقع ہے، یہیں سے انصاف لے کے آؤں گا، اور خود ہی ساتھ ان دا سیم بریتھ یہ بات بھی ہم سن چکے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو عدالتیں بنائی گئی ہیں وہ تو اس وجہ سے بنائی گئی کہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں. وہ شعر ہے نا، تواں قاتل کے از بہر تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم. دیکھیے یہ جو شکل ہے نا کہ بھائی میں مظلوم ہوں نا، میں ایک ایک دروازے پہ جاؤں گا، میں ایک ایک جگہ پہ جاؤں گا، میں اپنی درخواست پیش کروں گا، انکار ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، پھر میرا آپ منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم کہ پھر آپ پھر میں مقتول تو پھر سب کے سامنے ہوں گا نا. شاید آ جائے کوئی آبلا پا میرے بعد، ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاستدان کے پاس کیا راستہ ہے؟ سیاستدان کے پاس راستہ صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، قانون کے اندر، دستور کے اندر رہتے ہوئے ایکسپوجر. ٹھیک ہے، لوگوں کو ایکسپوز کرنا، جو آلریڈی آلموسٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. بھائی جسٹس امین الدین خان صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بننا چاہتے ہیں، بن جائے. قاضی فائز عیسیٰ کا کیا بگاڑ لیا کسی نے؟ صحیح. اس جیسے بے انصاف آدمی کا اگر ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے تو کوئی اور بھی بے انصاف ہو جائے. لیکن ہمیں تو تسلی ہو، ہم تو تاریخ میں نام ٹھیک جگہ لکھ سکیں کہ بھائی اگر ہاں جسٹس امین الدین خان صاحب بے انصافی کرنا چاہتے کر دیں، اگر کوئی بھی اور کرنا چاہتا ہے کر دے. تو لہٰذا سیاستدان نے آخر میں، سیاستدان کے پاس راستہ ایک ہی ہے کہ منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار بھی رقص. بٹ آئی تھنک خان صاحب ڈزنٹ ڈیزرو دس. میں جو ساری جتنی بات کر رہا تھا نا شروع سے، اس کے پیچھے جو پریمس میرے دماغ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یار ہی ڈزنٹ ڈیزرو دس. آف کورس بہتر ہونا چاہیے اس سے کچھ تو تھوڑا سا اس میں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو قوم ہے شاید اس کی قسمت بدلنے والی ہے؟ خان صاحب جو قربانی دے رہے ہیں، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. ہاں نہیں، وہ بات ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ افراد قوموں کے لیے مر مٹتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جی خان صاحب کو لمبی عمر دے، اور لمبی عمر دے. تو خان صاحب جو ہے، لیکن جو جس طرح کا تکڑم چل رہا ہے، میں تو اس کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اس کو کہیں سے روکنا، توڑنا. اس دنیا کا ہر تگڑم، ہر جٹ جپا جسے کہتے ہیں، ہر شکنجا، ٹھیک ہے، وہ ابتدا میں بڑا مضبوط لگتا. حضرت علی سے قول منسوب ہے کہ دنیا میں ہر چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے سوائے مصیبت کے. یہ ابتدا میں بڑی ہوتی ہے اور پھر چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا، یہ ہم ایک دیکھیے اکبر، آپ اس کو سمجھنا ایک تھوڑا سا ایک باریکی کا تقاضا کرتا ہے. میں آپ سمجھتے ہیں اس نقطے کو، لیکن میں اکابر کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ واقعات ایک سے ہوتے ہیں، بس دیکھنے والے نے یہ اندازہ کرنا ہے کہ کیا یہ عام سے سلسلہ واقعات کا ایک حصہ ہے یا یہاں سے تاریخ ایک نیا موڑ موڑ رہی ہے. یہ آپ نے فرق تلاش کرتا ہے. ہمیں لگتا ہے، کم از کم مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ ایک نیا موڑ موڑ گئی ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے نہیں، جس طرح نواز شریف سے ہینڈل کر لیا، بے نظیر کو ہینڈل کر لیا، زرداری صاحب کو ہینڈل کر لیا، ہم ان کو بھی ہینڈل کر لیں گے. اصل پرابلم خدشہ اور خطرہ تو ہے نا، اور ان کا پلان بھی کچھ بھی اسی طرح، چونکہ یہی تاریخ کا سبق یہ ہے